السلام علیکم، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل مائنڈ چینجر 9۔ قوم عاد تاریخ کی سب سے بڑی اور طاقتور قوم گزری ہے۔ یہ یمن کے شہر عدن کے گرد نواح میں رہتے تھے۔ یہ قوم عاد بن آس بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد سے تھے، اور یہ قوم تقریباً عدن سے لے کر عمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس قوم کے عام افراد کے قد تقریباً 100 فٹ تھا اور کم سے کم 40 فٹ۔ یہ قوم بہت بڑی طاقتور تھی۔ ان کی اتنی طاقت تھی کہ اگر یہ پاؤں پتھر پر رکھتے تو ان کا پاؤں پتھر میں دھنس جاتا تھا۔ قوم عاد سے تقریباً دنیا کی ہر قوم ڈرتی تھی، اور یہ قوم بت پرست تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 50 سال تک تبلیغ دین کرتے رہے، مگر یہ قوم انکار کرتی رہی۔ سوائے چند افراد کے باقی کوئی بھی ایمان نہ لے آیا۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ پہلے تو قحط نازل ہوا، مگر پھر بھی یہ قحط ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بڑے عذاب کے لیے بد دعا کی، تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خطرناک آندھی کی شکل میں ان کی طرف عذاب آیا، اور یہ آندھی تقریباً 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہی۔ تو ان کے نباتات، حیوانات اور سارے انسانوں کو زمین سے اٹھا کر اتنی بلندی سے گرایا کہ یہ سارے نیست و نابود ہو گئے۔ ان میں بہت زیادہ بادشاہ گزرے ہیں، مگر 2 بادشاہ ایسے تھے جو بڑے طاقتور اور ظالم و جابر تھے۔ ایک کا نام شدید تھا، دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں عاد کے بیٹے تھے، اور ان کا پایہ تخت ملک شام میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ملا کہ شدید کے پاس جا کر اور ایمان کی دعوت دیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام شدید کے پاس آئے اور دعوت تبلیغ کی تو شدید نے سراسر انکار کر دیا اور ایمان نہ لے آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام واپس آ گئے۔ چند عرصہ شدید زندہ رہا، پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد ساری حکومت شداد کے پاس چلی گئی۔ شداد نے ظلم و جور اور قہر و غضب سے تقریباً دنیا کے سارے علاقوں کو فتح کر لیا، اور سارے قبائل کے سردار اور سارے بادشاہ شداد کے مطیع ہو گئے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے تقریباً دنیا کے 260 بادشاہ شداد کے مطیع ہو گئے، یعنی کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت شداد کی گزری۔ تو خدا کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ملا کہ شداد کے پاس جا کر تبلیغ دین کریں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام شداد کے پاس آئے اور ایمان کی دعوت دی تو شداد نے کہا اگر میں ایمان لے آیا تو آپ کا خدا مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا آپ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ شداد نے کہا یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی ساری خصوصیات بیان کی۔ تو شداد نے کہا میرے پاس دولت کے انبار ہیں اور ایک طویل اور بہت بڑی حکومت ہے، مجھے خدا کی فرما برداری اور اطاعت نہیں کرنی۔ باقی رہا جنت، اس جنت کو تو میں اس دنیا میں خود اپنی جنت بناؤں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو شداد نے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام واپس آ گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ تقریباً 360 سال کی عمر میں حضرت ہود علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور شداد تقریباً 900 سال تک زندہ رہا۔ اس کے بعد شداد نے جنت کی تیاری کی منصوبہ بنایا اور پوری دنیا کا ایک مرتبہ راؤنڈ لگایا کہ کس زمین پر جنت بنائی جائے۔ تو اس کو عدن کی زمین اچھی لگی۔ اس نے پوری دنیا سے تقریباً سارے بادشاہوں کو خط لکھا کہ اپنی اپنی رعایا سے سارے سونا چاندی ہر قسم کے جواہر اکٹھے کیے تقریباً دنیا کے سارے بادشاہوں سے، تاکہ ان سونا چاندی اور سارے جواہرات کو جنت میں سجایا جائے۔ اور شداد نے تقریباً دنیا سے 1000 فن ماہرین کی ٹیم بنائی اور سب کو 100 اور بندے دیے۔ یوں ٹوٹل 1,00,000 بندوں کی ٹیم بنائی گئی، اور یہ باغ ارم کا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس شہر کی 4 دیواری بنائی گئی، اور یہ 4 دیواری کی بنیادیں اتنی گہری کھودی گئیں یہ تقریباً نیچے پانی سے جا ملی، اور ان کے اندر سنگ سلیمانی ڈالا گیا۔
پھر اس کے اوپر جو دیواریں قائم کی گئیں وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ دیواریں بنائی گئی۔ جب 4 دیواریں مکمل ہو گئی تو اس کے اندر تقریباً 1000 محل بنایا گیا، اور ہر محل 1000 ستونوں پر مشتمل تھا، اور ہر ستون پر تقریباً ہر قسم کے جواہر لگائے گئے، اور ان سونے چاندی کی دیواروں پر جیسے سورج کی روشنی پڑتی تھی تو یہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ اس باغ ارم میں تقریباً 4 بڑے میدان بنائے گئے، وہ ہر میدان میں 1 لاکھ سونے کی کرسی بچھائی گئی، اور اس کے اندر مختلف میوہ دار درخت لگائے گئے، اور اس کے اندر تقریباً ہزاروں قسم کے کھانوں کا انتظام کیا گیا، اور حور و غلمان کی جگہ اطراف عالم سے اکٹھی کی گئی حسین ترین لڑکیاں بٹھائی گئیں۔ اس میں اور بھی نہریں نکالی گئیں، کچھ نہریں شہد کی، دودھ کی، شراب کی اور مشروبات کی تھیں۔ تو اس میں تقریباً ہر دکانوں اور ہر دیوار کو مشک، زعفران اور عنبر و گلاب کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ جیسے ہی ہوا چلتی تھی تو پورے شہر میں خوشبو ہوتی تھی، اور تقریباً یہ جنت 300 سال تک بنتی رہی۔ جب 300 سال مکمل ہو گئے تو یہ جنت تیار ہو گئی۔ تو شداد نے تقریباً 40,000 فوج کے ساتھ اپنے مشیران کے ساتھ مل کر اپنے لاؤ لشکر کو ساتھ لے کر اس جنت کو دیکھنے کے لیے اپنے محل سے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی اس جنت کے باہر پہنچا تو یہاں کے شہر سے باہر آ کر شداد کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور شداد پر زر و جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ جیسے شداد اس شہر کے دروازے قریب پہنچا اور نیچے اترنے کے لیے ابھی رکاب سے پاؤں نکال ہی رہا تھا تو اس نے دیکھا اس کے سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا ہے۔ شداد حیران ہوا اور پوچھا، اے بندہ تو کون ہے؟ جواب ملا، ملک الموت۔ تو شداد کانپ اٹھا اور کہا، تو ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ جواب ملا، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو شداد نے التجا کی کہ مجھے اتنی تھوڑی سی فرصت دے دیں تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے کہا، اس کی اجازت نہیں۔ پھر شداد نے التجا کی کہ مجھے اتنا سا وقت دے دیں تاکہ میں گھوڑے سے اتر کے زمین پہ آ جاؤں۔ ملک الموت نے کہا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ یوں ہی ملک الموت نے شداد کی روح قبض کر لی۔ شداد تقریباً 900 سال زندگی گزاری اس دنیا میں۔ تو جیسے ہی شداد مر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، اور اس چیخ کی وجہ سے یہ پورا باغ ارم یعنی شداد کی جنت زمین بوس ہو گئی، اور یہ ایسی نظروں سے اوجھل ہو گئی کہ اس کا نام و نشان بھی نہ رہا اس دنیا میں۔ دوستو، یہ غرور اور تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو ایمان سے بھی دور لے جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس غرور و تکبر سے دور رکھے۔ سو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. Please subscribe my channel and press bell icon.